بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہے۔ ان کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، انشاءاللہ سن کر ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، تو اس لیے اسی حوالہ سے کچھ باتیں کریں گے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانہ کی بہترین عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں، اور ہمارے اس دور کی بہترین عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرات گرامی، محسنہ کائنات سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی پاکیزہ شخصیت کا اسم گرامی ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں اور امتیازی مقام رکھتی ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھیں، دولت و ثروت سے یہ مالا مال تھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر دولت سے نوازا تھا کہ مکہ کے مالدار بھی آپ کی دولت پہ رشک کیا کرتے تھے، لیکن خدا کی قدرت کے اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھیں۔ 2 شادیاں ہوئیں مگر کسی بھی خاوند کی زندگی نے وفا نہ کی۔ آپ دنیاوی مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے جس قدر معززہ اور محترمہ تھیں، اسی طرح اپنی پاکیزہ صفات اور بلندی اخلاق کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دیانت و امانت اور بلندی اخلاق کی وجہ سے صادق اور امین پکارا جاتا تھا، اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور ان کی عفت اور راست بازی کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک مالدار عورت تھیں، آپ کا مال تجارت دوسرے ملکوں میں بھی جایا کرتا تھا، ملک مصر اور ملک شام وغیرہ میں، تو لوگ لے کے جایا کرتے تھے، آپ پھر ان کو جو منافع ہوتا اس میں سے پھر ان کو بھی دیا کرتی تھیں ان کا حصہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا کہ میں بھی مال تجارت لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دے دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہوئی تو آپ نے بخوشی اس بات کو قبول فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کے تجارت کی غرض سے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ایک غلام کے ساتھ ملک شام و ملک مصر کی طرف روانہ ہوئے مال تجارت لے کے۔ اس سال اتنا منافع ہوا، جو پہلے ہوا کرتا تھا منافع، اس میں سے اس کی نسبت زیادہ منافع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو کر زیادہ منافع ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ بھی تحفے میں دیا اور مال تجارت میں سے بھی آپ کو حصہ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال فروخت کر کے واپس تشریف لائے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے پیغام پہلے بھی ملتے رہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کے چرچے آپ نے سنے اور پھر اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آپ کتنے صادق اور امین ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ آپ نے پیغام نکاح بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو قبول فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی۔ تو اس طرح یہ نکاح ہوا۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اتنا تفاوت اور اتنا فرق تھا عمروں کے اندر، لیکن یہاں پہ عمروں سے فیصلے نہیں ہو رہے تھے، نہ ہی یہ فیصلے نکاح کے فرش پہ ہو رہے تھے، بلکہ یہ فیصلہ تو عرش پہ اللہ رب العزت نے کیا تھا۔ یہاں پہ غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبی عمر سے نہیں تھی، بلکہ یہاں تو پاک دامنی اور عفت اور طہارت سے غرض تھی۔ مجلس نکاح منعقد ہوئی، جناب ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ قربان کر دیا۔
اپنا تن من دھن مال و دولت ہر چیز، وہ ایک ایسی پاکیزہ مقدس جانثار گھر بار مال و دولت ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹانے والی بیوی تھیں، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زمانے میں سب سے بہترین عورت خدیجہ بنت خویلد تھیں، اور فرمایا کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو حضرت خدیجہ نے اس وقت بھی میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میری تصدیق کی، جب لوگوں نے مالی اعانت سے ہاتھ کھینچ لیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت میری مالی طور پہ بہت زیادہ مدد کی اور اپنے خزانوں کے منہ میرے لیے کھول دیے۔ مجھے خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ شیب ابی طالب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تنہائی کاٹی، وہ بہت مشکل وقت تھا۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 15 سال جو ازدواجی زندگی کے تھے وہ بہت ہی خوشگوار گزرے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارے نعرے جاتی تھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، گھبراہٹ کا عالم تھا۔ سب سے پہلے نبی بننے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور سب سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور ان حالات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے احسن انداز میں تسلی دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جواں ہمتی کی ہمیشہ تعریف فرمایا کرتے تھے، اور اس بات کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا۔ فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب ساری دنیا مجھے جھٹلا رہی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے لیے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لحاظ تھا حضرت خدیجہ کا۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انتقال فرمایا، اس سال کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی کہ یہ غم کا سال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ازواج میں سب سے زیادہ رشک حضرت خدیجہ پہ آیا کرتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہتے تھے۔ بعض اوقات کوئی کام کر رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی تعریف شروع کرتے اور کرتے رہتے اور فرماتے کہ وہ ایسی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح فرماتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے کرتے اور اس میں سے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی حصہ بھیجا کرتے تھے۔ اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرمایا کرتے۔ ایک بار جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے جس میں کھانا اور سالن ہے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں جبریل امین اور اللہ رب العزت کا سلام دے دینا اور انہیں جنت کے گھر کی خبر دینا۔ تو اتنا مقام اور اتنی عظمت، اتنی رفعت اللہ پاک نے اس طرح انعامات کی بارش کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ، کیونکہ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو سیدہ طاہرہ مطہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انوارات و برکات سے سرفراز فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کے دامن عاطفت میں اللہ پاک جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔